اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اخلاق کریمانہ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائیں، اور آپ کے اخلاق کریمانہ یہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ کو اللہ پاک نے اعلیٰ اخلاق، عمدہ کردار کا مالک بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک صفات قرآن پاک میں جن کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، ان کو پڑھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، آپ کے مبارک اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی شان و عظمت کا قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ جو شفقت و رحمت ہے، پھر حضور علیہ السلام کا جو ہے وہ یہ رحمت کا معاملہ دیگر چیزوں کے ساتھ، دیگر مخلوقات کے ساتھ، نباتات کے ساتھ، جمادات کے ساتھ، اس کو الگ الگ محدثین نے، مفسرین نے، سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر شفقت اور رحمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بھی ہیں۔ اس آیت کو مکمل میلاد بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر بھی ہے، آپ کا نسب شریف بھی بیان کیا گیا، اور آپ کے اوصاف بھی بیان کیے گئے۔ اور اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو ذکر کر دیا کہ امت کی تکلیف ان پر شاق گزرتی ہے، یعنی امتیوں کے بھلائی کے چاہنے والے، یہ نہایت بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ کسی بھی امتی کا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، ان کو شب و روز یہی خواہش دامنگیر ہے کہ امت راہ راست پر آ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی ہدایت اور بہبودی کے لیے کیا کیا مصیبتیں جھیلی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت سے سخت مصائب بھی برداشت کیے مگر بد دعا نہیں فرمائی، تکلیفیں برداشت کی، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو زخمی کر دیا گیا، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، اذیتیں دی گئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہدایت کی دعا کی، اور ایمان والوں پر تو آپ کی شفقت اور رحمت ظاہر ہے، اسی واسطے آپ نے کسی مقام پر امت کو فراموش نہیں فرمایا۔ اور ایک روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
سے آندھی بارش اور طوفان کے موسم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم اور فکر کے آثار دیکھے گئے اور پوچھا گیا تو اس پر آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ یعنی آندھی یا آسمان پر بادل ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غم فکر کے آثار نمایاں ہوتے اور آپ کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے، جب بارش ہو جاتی تو آپ کے چہرے پر اطمینان آ جاتا، خوش ہو جاتے اور حالت غم جاتی رہتی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سبب دریافت کیا، پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں قوم عاد کی طرح یہ عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کیا گیا ہو۔ یعنی یہ گہرے بادلوں کو دیکھ کر، آندھی کا موسم دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی محبت میں غمگین ہو جاتے کہ کہیں وہ جو قوم عاد پر جو عذاب مسلط ہوا تھا، ان پر جو آندھی طوفان وہ آ گیا تھا، وہ عذاب آیا تھا، کہیں یہ جو ہے وہ قوم عاد کی طرح کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کیا گیا ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مانگی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو بیان کیا، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ خدایا جو شخص میری امت کے کسی کام کا والی و متصرف بنایا جائے پس وہ ان کو مشقت میں ڈالے تو اس والی کو مشقت میں ڈال، اور جو شخص میری امت کے کسی کام کا والی بنایا جائے پس وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو اس والی کے ساتھ نرمی کر۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ساتھ نرمی کیے جانے کے خواہش مند ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کا اس قدر شوق تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ میں بار بار شہید ہو کر زندہ ہوتا رہوں، مگر چونکہ امت میں سے ہر ایک پر واجب تھا کہ جہاد میں آپ کے ساتھ نکلے۔ تو سورہ توبہ میں اللہ پاک نے فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ۔ ترجمہ کنز الایمان، مدینے والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھ رہے اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں۔ مدری چینل کے ناظرین، اس لیے آپ سرایا میں لشکر اسلام کے ساتھ بدی خیال تشریف نہ لے جایا کرتے تھے کہ اگر میں ہر فوج کے ہمراہ جاؤں تو مسلمانوں کی ایک جماعت پیچھے رہ جائے گی، کیونکہ میرے پاس اس قدر گھوڑے اونٹ نہیں کہ سب کو سوار کر کے ساتھ لے جاؤں، اور نہ ان میں استطاعت ہے کہ سوار ہو کر میرے ساتھ چلیں۔ اس طرح پیچھے رہ جانے والے گناہگار اور ناخوش اور شکستہ دل ہوں گے۔ اے میرے پیارے اسلام بھائی اور مدری چینل کے ناظرین، اپنی امت سے کس قدر آپ کو محبت اور کس قدر امت سے آپ کو پیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا فرمان حضرت ابراہیم کی نسبت رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یعنی اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت لوگ بہکا دیے، اور حضرت عیسیٰ کا قول ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، یعنی اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اقوال کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی، یہ قرآن پاک میں جو ذکر فرمائے ان کو تلاوت کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی اللہم امتی امتی، خدایا میری امت میری امت، اور رو پڑے۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، حالانکہ تیرا پروردگار خوب جانتا ہے، ان سے رونے کا سبب پوچھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر رونے کا سبب پوچھا، آپ نے بتا دیا، حالانکہ خدا کو خوب معلوم ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے جبرائیل پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور غمگین نہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے
تو وہ اس کے وارثوں کو خواہ کوئی ہوں ملنا چاہیے۔ اور جو مومن قرض یا محتاج عیال چھوڑ جائے تو چاہیے کہ قرض خواہ یا عیال میرے پاس آئے، کیونکہ میں اس کا ولی و متکفل ہوں، یعنی میں کفالت کرنے والا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت یہ ہے کہ جو مال چھوڑے وہ اس کے ورثاء کو دے دیا جائے، اور اگر کوئی محتاج ہے، قرضہ چھوڑے اور عیالدار ہے، اس کے بچے وغیرہ گھر والے محتاج ہیں، تو وہ میرے پاس آ جائیں کہ میں اس کا ولی و متکفل ہوں، اس کا کفالت کرنے والا ہوں۔ آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کے کئی پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو امت کی شفاعت، امت کے لیے راتوں کو رونا، ان کی بخشش کی دعائیں مانگنا، پھر ان کے لیے آسانیوں کے خواہش مند رہنا۔ نماز تراویح کا موضوع ہم نے پڑھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں نماز تراویح صحابہ کرام کو پڑھائیں۔ چوتھی رات صحابہ کرام بکثرت مسجد میں جمع ہوئے اور انتظار کرتے رہے، مگر آپ تشریف نہ لائے۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے جو ارشاد فرمایا یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، جب لوگ جمع تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا اما بعد، تمہارا مسجد میں جمع ہونا مجھ پر پوشیدہ نہ تھا، لیکن میں ڈر گیا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ۔ نماز تراویح کی طرح کئی اور افعال کو آپ نے صرف اس ڈر سے ترک کر دیا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائیں۔ یعنی تراویح کی جماعت کے لیے آپ جمع نہ ہوئے، تشریف نہ لائے، 3 دن تک صحابہ آتے رہے، اب پھر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر آسانی کے خواہش مند ہے، امت مشقت میں نہ آ جائے، فرمایا کہیں تم پر فرض نہ کر دیا جائے نماز تراویح کو، تم عاجز آ جاؤ، مشکل لگے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کو 3/4 رات تک مؤخر کرنے کا معاملہ، مسواک کا معاملہ، حج کے سوال پر آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس میں امت کی محبت نظر آتی ہے، امت پر آسانی اور امت پر جو ہے وہ راحت، امت کو وہ آسانی پہنچانا، ان کو مشقت میں نہ پڑ جائیں، یہ تکلیف میں نہ پڑ جائیں، یہ آزمائش میں نہ آ جائیں، ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ آپ کی شفقت ہی کا باعث تھا کہ دین و دنیا میں امت کے لیے تخفیف اور آسانی ہی مد نظر رہی۔ نماز کے لیے مسواک، ہر نماز کے لیے، وضو کے لیے آپ نے ترک فرمائی، کہیں امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ عشاء کی تاخیر کا مسئلہ 3/4 رات تک فرمایا، میری خواہش، میری تمنا، میرا دل چاہتا ہے کہ 3/4 رات تک جب وہ عشاء کو مؤخر کر دیا جائے، مگر یہ امت کی محبت اس میں تھی کہ ان کے لیے رات دیر تک جاگنا دشوار ہو جائے۔ اور پھر صوم وصال سے منع فرمانا، صوم وصال مسلسل روزہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پے در پہ روزہ رکھتے تھے، بغیر افطار کے روزہ رکھتے تھے، امت کی آسانی کے لیے اس سے منع فرما دیا۔ اور یہ امت پر شفقت ہی تھی جس کے باعث آپ نے دین و دنیا میں امت کے لیے آسانیاں سوچی۔ چنانچہ جب آپ کو 2 احکام میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے، شرط کہ وہ آسان موجب گناہ نہ ہوتا، اور اگر ایسا ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور رہنے والے تھے۔ شب معراج میں پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، بارگاہ رب العزت سے واپس آتے ہوئے جب چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ سے پوچھا کیا حکم ملا؟ آپ نے فرمایا ہر روز 50 نمازوں کا حکم ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ آپ کی امت ہر روز 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، آپ اپنی امت سے بوجھ ہلکا کرائیں۔ چنانچہ آپ بارگاہ رب العزت میں بار بار حاضر ہو کر تخفیف کراتے رہے، کم کرواتے رہے، لیس کرواتے رہے، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں اور آپ اس پر راضی ہو گئے۔ میرے پیارے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین، شب معراج میں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ قوسین میں پہنچے تو اللہ پاک کی طرف سے آپ پر یوں سلام پیش ہوا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے نبی تم پر سلام اور اللہ کی رحمت اور برکتیں۔ اور اس کے جواب میں آپ نے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اس جواب میں آپ نے غور کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباد صالحین یعنی نیک بندوں کو الگ سے ذکر کر کے گناہ گاران امت کو
غایت کرم سے سلام میں اپنے ساتھ شامل رکھا. آپ نے غور کیا جب آپ نے کہا السلام علینا، ہم پر سلام، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام. نیک بندوں کو الگ بیان کر کے علینا جمع ہے، علیہ نہیں کہا السلام علیہ. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، پیارے حبیب تم پر سلام. آپ نے عرض کیا السلام علینا، اے مولا ہم پر سلامتی. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علینا کی ہم میں اپنے کرم سے اپنے گناہگار غلاموں کو چھپا لیا. وعلی عباد اللہ الصالحین میں نیک بندوں کو الگ سے بیان کیا. تو یہ اپنی امت سے آپ کی محبت ہے، آپ کی شفقت ہے، آپ کا پیار ہے. اور امت کو یاد رکھنا، امت کے ساتھ آپ کی محبت، آپ کی قلبی جو ہے وہ وابستگی، امت کو قاب قوسین کے مقام پر بھی نہ بھولے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اپنے گناہ گار امتیوں کو یاد رکھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حال اور میری امت کا حال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پس ٹڈیاں اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کو آگ سے ہٹاتا تھا. سو میں کمر سے پکڑ کر آگ سے بچانے والا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے چھوٹتے ہو اور آگ میں گرنا چاہتے ہو. یعنی یہ مثال دی ہے کہ کسی نے آگ روشن کی، پروانے ٹڈیاں اس میں گرنے لگیں، وہ ان کو آگ سے ہٹاتا تھا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کمر سے پکڑ کر تمہیں بچانے والا ہوں. حضور ہمیں آگ سے گرنے سے بچا رہے ہیں، اور جب وہ فرمایا کہ تم میرے ہاتھ سے چھوٹتے ہو. تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. وہ اتنا پیار کریں، وہ اتنی شفقت فرمائے، اتنی رحمت فرمائے. اب خود غور کریں کہ ہمارا انداز کیا ہے. میدان محشر میں لوگ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، شفاعت کی عرض کریں گے. اذهبوا الی غیری کہا جائے گا کہ کسی اور کی طرف چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. مگر جب رحمت للعالمین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ حمد و ثنا کے بعد سجدے میں گر پڑیں گے. رب کریم کی بارگاہ سے جو ارشاد ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، پیارے حبیب سر کو اٹھاؤ تو صحیح. پیارے محبوب کل آپ بولیں تو صحیح، تسمع تمہاری بات کو سنا جائے گا. سل پیارے مانگو تو صحیح، تعطا تمہیں عطا کیا جائے گا. پیارے حبیب شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. اس وقت آپ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت. امت سے اس قدر محبت، امت سے اس قدر پیار، امت پر اس قدر یا وہ احسان اور شفقت، بلکہ عالم برزخ میں ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اچھے عملوں کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور برے عمل دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اے مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں. جرم ہم کریں، اللہ سے معافیاں وہ مانگ رہے ہیں. خطائیں ہم کریں، بخشش کی دعائیں وہ مانگ رہے ہیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتوں کا بھلا ہو. ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. ہم کر کے تمہارے گناہ آقا مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت، پیار اور ان کے احسانات کو اگر ہم پڑھتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج جائزہ لیں کیا ان کے ان احسانات اور محبت اور شفقتوں کا جواب یہ شراب کی بوتلیں تھی؟ کیا ان کی محبتوں کا جواب یہ گناہ کے کام تھے؟ یہ جوا، یہ شراب، یہ بدکاری، یہ بے حیائی، یہ جھوٹ، یہ غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، عداوتیں، یہ طرح طرح کی نفرتیں،
چغل خوریاں، یہ لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانا، یہ لوگوں کی عزتوں کو خراب کرنا، لوگوں کے درمیان جو ہے وہ نفرتیں پیدا کرنا، ہم اپنا جائزہ تو لیں، ہم کس طرف چل رہے ہیں، ہم کن کاموں میں پڑ گئے، بے حیائی میں، برائی میں، بدکاریوں میں، گندے فلموں ڈراموں میں، گانے باجے میں، بری عادتوں میں ہمارے نوجوان پڑھتے چلے جا رہے۔ آج ہم نے ان کے آنسوؤں کو بھلا دیا، ان کی کرم نوازیوں کو بھلا دیا، ان کے احسانات کو بھلا دیا۔ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اعمال کا اثر نو جائزہ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کرنے والے کام نہ کریں۔ محبت کا جواب کیا محبت نہیں ہوتا؟ پیار کا جواب کیا پیار نہیں ہوتا؟ احسان کے بدلے میں کیا شفقت کے بدلے میں، کرم نوازی کے بدلے میں یہ بے باکی اور جو ہے وہ اس طرح کے جملے بولنا کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ کس قدر آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بے باکی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا ان کی احسانوں، ان کی کرم نوازی اور محبتوں کے جواب میں ہم عملی طور پر یہ اظہار کر رہے ہوتے کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ ان کے احسانات اور کرم نوازیوں کا جو ہے وہ تقاضا تو یہ بنتا ہے کہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ ان کی محبتوں کا جواب، ان کے احسانات اور کرم نوازیوں کا تقاضا تو یہ بنتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو ہم پڑھ کے، سن کے، دیکھ کے ہم بھی اپنے اندر محبت پیدا کریں۔ حضور علیہ السلام کے امتیوں سے، مسلمانوں سے پیار کرنا، ان کے ساتھ ان کی دلجوئی کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا، قرض کسی کو دیا اس کو آسانی دینا، مدد کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ان کی محبت کے سبب ان کی امت سے محبت کریں، ان کے آل و اصحاب سے، ان کی اولاد سے اور ان کی امت سے محبت کرنا۔ مسلمانوں کے لیے ہم خوشخبریاں، اچھائیاں پھیلانے والے بنیں اور جب وہ کسی قسم کی بدگمانیاں یا غلط فہمیاں پھیلانے والے نہ بنیں۔ اللہ پاک ہمیں اخلاق کریمانہ سے فیضان عطا کرے اور ہمیں بھی اچھی عادات اور اچھے اخلاق کا پیکر بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔